سامعین محترم، بحمدہ تعالی آج ختم قرآن کا یہ خوبصورت پروگرام دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، وہ عظیم مادر علمی جس کی بنیاد سراج العارفین شہباز طریقت سعید الاولیاء قطب الارشاد حضرت الحاج ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی قدس سرہ العزیز نے رکھی۔ الحمدللہ آج ان کی روح پرفتو بھی بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کا لگایا ہوا یہ پودا خوبصورت سے خوب تر، یہ سب آپ کے اخلاص کی برکتیں، آپ کے محبت کے ساتھ لگائے ہوئے پودے کو آج اس صورت میں اس مقام تک پہنچانے والے آپ کے جانشین، آپ کا فیصلہ جانشین حضرت ابو البیان، عکس حضرت ابو البیان، قاسم فیوزات حضرت ابو البیان، الحاج ابو الحبیب حضرت صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی دامت برکاتہم العالیہ، امیر اعلیٰ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام، آپ کی محنت، آپ کی کاوش اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے آپ کا اقبال بلند در بلند فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن ختم کیا جاتا ہے، تو اختتام پر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جانشین حضرت ابو البیان کا اقبال بلند رکھے، آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس کاوش کو چار دانگے عالم میں قائم و دائم فرمائے۔ اس دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کے مدرس تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ شبیر حسین شبیری مجددی، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر حسین شبیری مجددی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم سب بہت خوش ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ختم قرآن بھی ہے، اور اس ختم قرآن کی محفل کے اندر ایک ایسی روحانی شخصیت کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ میری مراد جانشین حضرت ابو البیان، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چہروں کے اندر برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بندہ دیکھ لے تو سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے کہ اس کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ تقریر مقصود نہیں ہے، آپ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر ثلاثۃ اشیاء عبادہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
النظر الی وجہ علی عبادہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو میں جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 چیزوں کی طرف دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ النظر الی وجہ الابوین، والدین کے چہرے کو دیکھنا. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے. بھائی والدین بھی جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں والدین بنتے ہیں، جب یہ درجہ ان کو ملتا ہے نصیب ہوتا ہے تو چہرہ تو پہلے بھی وہی تھا. اب اولاد کے لیے وہ چہرہ نہیں رہا. ہاتھ بھی وہی تھے 2، پاؤں بھی وہی ہیں، چہرہ بھی وہی ہے، کان بھی وہی ہے، ناک بھی وہی ہے، منہ بھی وہی ہے، شاید علم بھی وہی ہو، لیکن وہ اس درجے پر، اس مقام پر، اس فائز پر بیٹھے ہیں. تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ، جب تک تو دیکھتا رہے گا اللہ تیرا دیکھنا اپنی عبادت میں شامل کرتا رہے گا. اب اس کے دیکھنے کی انتہا کوئی نہیں. یہ نہ کوئی خیال کرے کہ ایک مرتبہ دیکھا عبادت ہو گئی، نہیں، کوئی انتہا نہیں. ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ والدین کا چہرہ دیکھے، فرمایا میرا اللہ اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو تو 1 مرتبہ دیکھو تو 1 حج کا ثواب. ارے جب تک دیکھتے چلے جاؤ خدا کی عبادت بھی بڑھتا چلے جائے گا، حجوں کا ثواب بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا. ہوتے وہی ہے، والدین ہوتے وہی ہیں. پہلے وہ کسی کی بیٹی تھی جو ماں بنی، جو باپ بنا وہ کسی کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ اس درجے پر جب پہنچا ہے تو اس درجے کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت نصیب ہو رہی ہے. دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی مصحف العبادت، فرمایا قرآن کو دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ہم نے آج تک پڑھا یہی تھا کہ قرآن کا 1 حرف پڑھو 10 نیکیوں کا ثواب. قرآن پڑھتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا. لیکن کوئی ایسا بھی تو انسان ہوگا جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا. کوئی نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے فرمایا اگر قرآن تو نے بچپن میں نہیں پڑھا، تو نے سیکھا نہیں قرآن یا تجھے سکھایا نہیں گیا تو فکر نہ کر، بے شک تو بڑھاپے پر آ گیا، زندگی کے اسٹیج پر تو آ گیا. اب بھی اس طرح کر کہ قرآن کو کھول کر اس کا چہرہ دیکھ. جب تک تو چہرہ دیکھتا جائے گا اللہ کی عبادت ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی ایک سمندر ہے قرآن ایک ایسا سمندر ہے، اس کے اندر بڑے بڑے اہل علم آئے، ذہین فتین لوگ آئے، انہوں نے غوطہ لگایا اس کے اندر، اس سمندر کے اندر. پھر بڑے انہوں نے موتی لیے، بڑے مرجان لیے، بڑے ہیرے انہوں نے نکالے. جو انہوں نے نکالا پھر انہوں نے تحریر کر دیا، لکھ دیا، تفسیریں بنا دی. اور آخری بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی بحر العبادت، فرمایا سمندر کو دیکھو یہ اللہ کی عبادت ہے. عقل کہتی ہے کہ سمندر کو دیکھنا اللہ کی عبادت.
چلو مانا والدین کے چہرے کو دیکھنا تو اللہ کی عبادت ہے، ہم نے مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کو دیکھنا تو اللہ کی عبادت ہے، بلا سمندر کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا ہاں سمندر کو دیکھو، اس کا پانی جو آسمان کی بلندیوں تک کھڑا ہے، کوئی ذات، کوئی وجود، کوئی قدرت، کوئی طاقت ہے جس نے اس کو روک رکھا ہے۔ اگر وہ پانی ہل جائے تو ملیا میٹ جس زمین پر رہنے والی انسانیت ہو جائے، ختم ہو جائے لوگ۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، جب سمندر کے پانی کو دیکھو گے تمہیں خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے یاد آ جائے گا۔ حضرت محترم، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن پاک کا خود دعویٰ ہے، خود دعویٰ ہے۔ فرمایا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے پر اس نے توجہ نہیں دی، قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، قرآن کے ادب کو نہیں سمجھا، تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، قرآن کی نص ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم جب اس کو اٹھائیں گے اس کے وصال مرنے کے بعد تو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ کیوں مجھے اندھا کر رہا ہے؟ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو بصیرت والا تھا، میری خوبصورت آنکھیں دیکھا کرتی تھی دنیا میں، آج اندھا کر کے کیوں تو مجھے اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ کریم خود جواب دے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کل تو نے ہماری آیتوں کو بلایا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ کل تو ہمارے قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے، اور جب ہم بلا دیتے ہیں ہم اس کو اندھا کر دیتے ہیں، ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہم اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اس درس کی یہ تعلیم ہے، یہ درس جس کی بنیادوں کے اندر حضرت ابو البیان کا اخلاص ہے، جس کی در و دیوار کے اندر اور جس کے ایک ایک اینٹ کے اندر اور اس کے فرش کے اندر اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو البیان کا خلوص ہے۔ ذات کی کبھی پرواہ نہیں کی، اگر پرواہ کی ہے تو حضور کے دین کی ہے، اپنا تن من دن وقت رات ہر چیز حضور کے دین پر قربان کی، اور ایک ہی نظریہ تھا کہ اس دنیا میں رسول اللہ کے دین کا پرچم بلند ہو جائے، اور وہی جو مشن حضرت ابو البیان کا تھا، وہی مشن جانشین حضرت ابو البیان نے اس کو آگے چلایا۔ آج آپ یہاں بیٹھ کر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں کروڑوں روپے لگ گئے، اور منشا کیا ہے؟ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، ہوتا ہے یہ چیزیں صرف اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اشاعت ہو جائے۔ دل رات لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر رسول اللہ کی رضا ہے۔ آپ دن رات اپنا وقت نکال کر ان جامعات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم کو بڑھا رہے ہیں، بچوں کے لیے ہر قسم کی سہولت وہ پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کا بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے، کتابیں فری دی جاتی ہیں، تعلیم فری دی جاتی ہے، اچھے سے اچھا استاد دیا جاتا ہے، بہتر سے بہتر اس کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچہ پڑھ کر کل کو بہترین طریقے سے دین کی تبلیغ کرے، اور جب تک دین کی تبلیغ کرتا رہے گا انشاءاللہ جانشین ابو البیان کا درجہ بلند ہوتا ہی رہے گا۔ وما علینا